السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڈ اے ملک کے ساتھ۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام کے موضوع پر جانے سے قبل آج کی جو ہماری شخصیت ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میمونہ شاہ بخاری صاحبہ، شاعرہ، سماجی شخصیت، سیاستدان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون میرپور آزاد کشمیر کی جنرل سیکرٹری شعبہ خواتین بھی رہی ہیں اور بعض ڈویژنل صدر بھی رہیں۔ وومن کمیشن کی مرکزی سطح کی ممبر ہیں، اسکول کے زمانے میں بزم ادب کی سیکرٹری رہیں، اس کے علاوہ گرلز گائیڈ میں بھی خدمات سر انجام دیے، تو ان کا تعارف تھا۔ لیکن آج ہم ان سے جس خاص موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو جو پہلا سوال کریں گے وہ ایسا ہے جو آپ بھی اس حوالے سے گفتگو سننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میمونہ شاہ بخاری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور سب سے پہلے یہی پوچھوں گا کہ اس وقت آپ کو پتہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جا چکی ہے، نگران حکومت آ چکی ہے، لیکن مسلم لیگ نون سے آپ تعلق رکھتی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے سربراہی کی تھی پی ڈی ایم کی، وزیر اعظم بھی آپ کا تھا، بہت سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں تھے، لیکن ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا، معاشی حوالے سے بھی اور دیگر کئی حوالوں سے۔ کئی دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف جی کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہم نے ووٹ بینک کھو دیا ہے اور لوگ ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے اقدامات میں، لیکن اگر یہ معاملات نہیں سنبھال سکتے تھے یا چیزیں نہیں کر سکتے تو مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہی کیوں آئی تھی؟ آپ کا سوال جو ہے وہ اس میں تو ہمہ جہت پہلو ہے اس سوال کے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی مسلم لیگ نون ہی کیوں آئی تھی، تو یہ الفاظ میں اس سوال کو سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کیا اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو ہر گورنمنٹ کے دور میں اچھے برے حالات ہیں، لیکن اس میں تو برے زیادہ نہیں دکھائی دیے، بلوں کی صورتحال بڑی مشکل سی ہوئی ہے۔ پاکستان چھوڑے آزاد کشمیر جہاں آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، آپ میرپور میں ایک اہم عہدہ رکھتی ہیں، آپ وہاں پہ بھی مساجد میں اعلان سنے گئے کہ بلوں کو جلا دیا جائے، کوٹلی ہو، میرپور ہو، مظفر آباد، ساری جگہوں پر جناب بل اکٹھے کر کے جلانے کی ایک نئی روایت جو پہلے نہیں دیکھی گئی وہ پڑ گئی، تو کیا یہ حکومت کا فیلئر نہیں، ناکامی نہیں؟ میں آپ کو چونکہ آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اس حوالے سے جواب دینا پہلے مناسب سمجھتی ہوں۔ دیکھیں، جس وقت منگلا ڈیم کی تعمیر کی گئی ہے پہلی بار میں، تو اس وقت تو ملکہ برطانیہ نے ویزا اوپن کر دیا، لوگ جاتے تھے اپنا پاسپورٹ لے کے، وہیں سے وہ جو ہے ایئرپورٹ سے ہی وہ ڈائریکٹ یو کے چلے جاتے تھے، انہیں کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان کی تو نسلیں سنور گئی، لیکن اب ان کی بھی تیسری نسل آ گئی۔ اب ان کا وہ یو کے میں جو برٹش رہ رہے ہیں، ان کا پاکستان سے مطلب میرپور سے وہ روابط جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو موجود لوگ ہیں، جب دوسری بار اپریزنگ کی گئی ہے جنرل مشرف کے دور میں، تو اس وقت جو حالات سامنے آئے ہیں، لوگوں نے دیکھے نا، آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اپنا صرف گھر، اپنا مکان، اپنی زمین جائیداد دے دی، اپنے اباء اجداد کی قبریں تک انہوں نے دے دی، اپنے بچپن کی یادیں تک دے دی، حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں، چونکہ میرا تعلق خود وہاں سے ہے، میں نے آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ نیو سٹی کا ایریا جو ڈیولپ کیا گیا ان لوگوں کے لیے، اس پہ دو منفی اثرات ہماری زندگیوں میں پڑے کہ ایک تو سبزہ ختم ہو گیا، خشک ہو گئی زمین بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے موسمیاتی لحاظ سے بھی میرپور جو ہے گرمی کی انتہائی شدت ہوگی، انتہائی حد سے بڑھ گیا، کیونکہ ظاہر ہے سبزہ ختم ہو گیا، درخت کٹ گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ زمین اتنی ناقص ہے کہ اس پہ تعمیر کے 2-2 3-3 منزلہ گھر لوگوں کے بیٹھتے جا رہے ہیں، آئے دن وہاں زلزلے آ رہے ہیں۔ ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ شرارتاً کسی نے لیکن آپ کوئی گورنمنٹ رہی نا، ان ساری چیزوں پہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ شکوے تو آپ بھی کر رہی ہیں، تو یہ شکووں پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ گورنمنٹ تو رہی نا آپ کی۔ بالکل گورنمنٹ تو رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں، میں اس میں سمجھتی ہوں ذمہ دار کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ برسر اقتدار طبقہ تو ذمہ دار ہوتا ہے نا، پارٹی کی بات نہ کریں تو طبقہ تو ایک ہوتا ہے نا برسر اقتدار، اور آپ کی پارٹی تو رہی ہے۔ منگلا ڈیم کی ریالٹی آج ان چیزوں پہ آپ بولتی تھی، آپ نے شور مچایا، تو آپ کی پارٹی نے آپ کو رسپانس نہیں دیا کیا؟ پارٹی کا رسپانس جو ہے وہ اس وقت ہم جب نگران گورنمنٹ آ چکی ہے، ابھی جا کے بل جو ہے وہ اتنے زیادہ آئے ہیں کہ دیکھیں، منگلا ڈیم کی زمین آزاد کشمیر گورنمنٹ نے دی ہے۔ میں پاکستان اور آزاد کشمیر کو الگ نہیں کہنا چاہ رہی، لیکن چونکہ حکومتی لحاظ سے اس وقت ہماری گورنمنٹ الگ ہے، میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ منگلا ڈیم کی جب رائلٹی بھی نہیں دی جا رہی، آپ بل بھی لوگوں کو ان کی حیثیت سے بہت 30 گنا آگے بڑھ کر دے رہے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے صحیح معنی میں منگلا کے لیے قربانی دی ہے۔
نہیں لیکن پھر آپ بولی کیوں نہیں؟ مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ تھی بل بڑھتے جا رہے تھے اور آپ سب لوگوں کو بھی پتا تھا. نہیں اس وقت بل بڑھتے بالکل نہیں جا رہے تھے, اس وقت ہمارے بالکل بھی بل بڑھتے نہیں جا رہے تھے. اگر اس دور میں ہمارے بل بڑھتے تو ہم ضرور بولتے. بل زیادہ نہیں ہوئے, 45 روپے یونٹ چھوڑ کے گئے ہیں, 48 روپے تک چھوڑ کے گئے ہیں. یہی میں بتانا چاہ رہی ہوں نا کہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ جو ہے ابھی جا کے بل بہت زیادہ ہے. اگر اس سے پچھلے دیکھتے نا تو 3 ماہ سے بل اتنے آ رہے ہوتے تو یہ کچھ چلاکی کی گئی کیا, کچھ چلاکی کی گئی کہ روک کے رکھے, کیونکہ یونٹ کا ریٹ تو زیادہ چلا گیا تو وہ یونٹ کے حساب سے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹیکسیز ہیں بہت سارے ایسے ٹیکسیز اس میں لگ گئے ہیں کہ مطلب دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک ٹیکس پہ پھر ٹیکس پہ پھر ٹیکس, وہ لگ تو رہے تھے اور اس کے ثمرات تو آنے تھے نا. دیکھیں سچ بات میں بتانا چاہوں گی, بالکل سچ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے دلوں میں ایک پھوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ پاکستان سے ایک الگ سوچ بناتے جائیں کہ انہوں نے بجلی مہنگی کر دی. کیا بات تو سنیں, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہنا چاہتے ہیں نا کہ خود مختار کشمیر یا ہم جو ہے پاکستان میں ضم نہیں ہونا چاہتے, ہم مسلم لیگ نون کا تو نعرہ ہے نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں نا جو ہمیں اس چیز سے ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر نے اتنا کچھ دے دیا, ابھی انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے اس میں بجلی فری کر دی گئی ہے, جبکہ ہمارے یہاں یہ حالات ہیں کہ اس وقت ٹیکسیز اور سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے ریٹ پہ یہاں پہ چلائے جا رہے ہیں. یہاں پہ چلائے جا رہے ہیں. کون بنا رہا تھا میم, میمونہ شاہبازی صاحب پالیسیز کون بنا رہا تھا؟ دیکھیں پالیسیز جب بنتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق ایک لیول پر ایک گورنمنٹ سے ہوتا ہے. اب ہماری, ہم آپ کو اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ہماری گورنمنٹ الگ ہے, ہم پاکستان سے الحاق شدہ ہیں. پاکستان میں بجلی کے بل جو پاکستان سے مہنگے ہو کے چلے اس کے ثمرات آئے اس لیے کہ منگلا ڈیم کے لیے ہم نے زمین دے دی, سب کچھ دے دیا, ساری قربانی دے دی, اور بل جا کے جو ہے وہ وابڈا کا محکمہ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے. آپ دیکھیں پاکستان کی مرضی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو آزاد کشمیر کے بھی مسائل حل کرنے کے لیے آئی تھی, سارے مسائل حل کرنے کے لیے آئی تھی, لیکن عوام آزاد کشمیر کی بھی پس گئی ہے. آپ لوگوں نے اس حوالے سے جب وہ گورنمنٹ تھی وہ بجلی مہنگی کر رہے تھے, آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ میرا سوال بھی وہیں کھڑا. میرا سوال کا آپ کو میں انتہائی مختصر اور انتہائی بہترین جواب دے چکی ہوں کہ اگر اس وقت آزاد کشمیر میں بل اس لیول پر آتے ہم ضرور بولتے. یہ ہمارے پہ تو ایک دم سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مہینے کر دیے, پچھلے مہینوں میں ٹھیک تھے اور ہم اس وجہ سے نہیں بول سکے, تو اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ لوگ بل جلا رہے ہیں, مطلب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ یہ کچھ ہمیں خبر بھی دیں, کو بتائیں بھی کیا ہو رہا ہے. جب کسی جگہ احتجاج کیا جاتا ہے, جب کہیں بل جلانے تک نوبت آتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ آپ نے جو ہے وہ ایک میسج دینا ہوتا ہے. وہ میسج ملا عوام الناس کو, ایک میسج دینا ہوتا ہے. اچھا وہ میسج ملا, آپ سمجھتی ہیں بینگ ایک سیاست دان آپ سمجھتی ہیں کہ وہ میسج دے دیا؟ میسج ظاہر ہے دیا ہے, میسج اتنا بہترین میسج دیا ہے کہ ان کو پتہ چلا ہے نا کہ یہاں پہ لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. آپ اتنا بھی اس کو آسان مت سمجھیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایسے مسلسل کرتے رہیں گے کہ آپ منگلا ڈیم کی ہمیں رائلٹی بھی نہیں دے رہے, آپ جو ہے وہ ہمیں زمینیں دیتے ہیں. میسج تو چلا گیا, آپ کہتی ہیں میسج چلا گیا, جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میسج کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میسج کا نتیجہ ظاہر ہے نکلے گا کیا, انتہائی بہترین نتیجہ نکلے گا کہ کم از کم. کب تک, کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کیونکہ میں آپ یہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک انہیں اچھا سا بتا دیں, بس اتنے ٹائم میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اپنے سارے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیں اب یہ سون پری کا تو زمانہ ہے نہیں کہ چھڑی کو آئیں گے اور فوراً سارے بل کا. فوراً نہیں ہوگا, کچھ 2-4 مہینے تو دے دینا, ایک مہینہ کہہ دیں. نہیں ایک مہینہ نہیں, میں کہہ سکتی 2 مہینے, کیونکہ 3-4 مہینے تو وہ نگران حکومت بھی چلی جائے گی, گورنمنٹ اگلی آگے کرے گی, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. مجھے تو ویسے لگ رہا ہے جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں اس وقت, جو وزیر اعظم وہاں پر ہے موجود ہے, وہ واقعی بڑا مثبت انڈرسٹینڈ لیا اس چیز کے لیے. اس سے پہلے جتنے وزیر اعظم گزرے بے شک میری پارٹی کے تھے, میری پارٹی کے نہیں تھے, لیکن اس وقت جو وزیر اعظم ہے میں ان کے بارے میں خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ واقعی ایک مشکل, ایک عوامی مسئلے کی طرف توجہ دی. اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے یا نہیں, اس لیے میں ان کی بات جو ہے وہ میں زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ اس وقت انہوں نے سٹینڈ لیا. باقی کسی بڑی زبردست بات ہے, ایک دوسری پارٹی کے سیاستدان کا کسی دوسری پارٹی کے سیاستدان کی خدمات کا اعتراف کر لینا, یہ اس کا اپنا بھی بڑا پن ہے کہ وہ جو جس کی چیز اچھی دیکھ رہا ہے اس کو اچھا کہہ رہا ہے, جو برا دیکھے گا وہ برا کہے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, بڑی اچھی زبردست بات کی ہے. لیکن
ابھی تھوڑا سا میں اپنے سوال کو تھوڑا سا آگے لے کر آتا ہوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بلز پہ تو بات کر لی، معیشت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، معاشی حوالے سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں؟ اور دوسرا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، مسلم لیگ نون کا آپ کیا فیوچر دیکھتی ہیں کہ الیکشن میں آپ کس پارٹی کے اوپر جاتے دیکھتی ہیں؟ ذرا بالکل بینگ کسی پارٹی کی کارکن نہیں، ایک سیاستدان کے طور پہ بتائیے. آپ کو جواب چاہیے غیر جانبدار طور سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 100 نمبر ہوتے ہیں نا، ایک جب آپ امتحان میں بیٹھے ہیں کمرہ امتحان میں 100 نمبر کا ایک پرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ہر گورنمنٹ جو ہے اس کو 5 سال ہی دیے جاتے ہیں ہر جمہوری گورنمنٹ کو پاکستان میں. اب اس 5 سال میں سے 4 سال کے آپ لگا لیں، آپ کے 80 نمبر آ گئے، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ 80 نمبر پہ جا کے فیل ہے اور 20 میں جا کے کہے کہ مجھے 20 نمبر کا آگے کوسچن دیا جاتا تو میں پاس ہو جاتا. یہ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مستند جواب والے بیچارے فیل ہو جائیں گے. 20 نمبر والے یعنی آپ یہ بعد میں نون لیگ والے تھے وہ فیل ہو جائیں گے اور وہ 80 والے جی جیسا مطلب آپ کہہ رہی ہیں انڈائریکٹلی یہ کہہ رہی ہیں اور چھپا ہوا پیغام دے رہی کہ تحریک انصاف جیت جائے گی. نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. تحریک انصاف کو تو 4 سال دیے گئے تھے نا. آپ مجھے ان کا ایک میگا پروجیکٹ بتا رہے ہیں. نہیں، میں تو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بتاؤں، میں صرف یہ پوچھوں گا آپ کی نظر میں نیکسٹ کون سی پارٹی دوبارہ آ جائے گی؟ مسلم لیگ نون آ جائے گی پھر سر اقتدار؟ دیکھیں سیاستدان، کیونکہ یہ پروگرام اب کل بھی دیکھا جائے گا جب الیکشن ہو جائے گی تو آپ کا تجزیہ کی بڑی حیثیت ہے. میرا جو تجزیہ ہے مخلوط گورنمنٹ کا چانس زیادہ ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کوئی پارٹی اس میں نہیں آئے گی، کوئی پارٹی واضح طور پہ نہیں آئے گی اور مخلوط میں ملا کے جیسے پی ڈی ایم بن گئی تھی. ہاں جی، اب پی ڈی ایم ہی آگے بھی کچھ اس طرح کا. ہاں بالکل اسی طرح کے حالات نظر آتے ہیں. صاحب نے مستقبل کے حوالے سے ایک سیاسی پریڈکشن ہم اس کو بولیں گے کیونکہ نجومی تو ہے نہیں ہے، انہوں نے اپنی سیاست جو ہے اور اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک پریڈکشن بھی کر دی ہے. بلوں کے حوالے سے بھی آج ہم نے اس سے راسل گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ اپنے پروگرام میں انہیں دعوت دیں گے. اور کچھ موضوعات ایسے ہیں، آزاد کشمیر کے کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ذرا مختصر ہوتا ہے اور ہم نے تھوڑے سے وقت میں زیادہ چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں تو آج کی اہم باتیں ہم نے کر لیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.